میرے بچوں نے، جوانوں نے مولا کا ایک لقب سنا ہے، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور کل میں اسے علم دوں گا جو میدان میں جائے گا جیتنے کے لیے، بھاگنے کے لیے نہیں۔ وہ جو کرار کا لقب مولا نبی نے مولا علی کے لیے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا۔ تو کیونکہ کرار غیر فرار کے ساتھ آیا ہے تو میرے تصور میں پہلے یہ آتا ہے کہ کرار غیر فرار کو کہتے ہیں، جو کرار ہوتا ہے وہ فرار نہیں ہوتا، جو فرار ہوتا ہے وہ کرار نہیں ہوتا۔ ذہن میں یہ آتا ہے نا، پہلا خیال ذہن میں یہ آتا ہے، جبکہ خیال اس سے بالاتر ہے، جی مفہوم اس سے اونچا ہے۔ کرار اسے نہیں کہتے کہ جو میدان میں ڈٹتا ہو، اللہ مجھے توانائی عطا فرمائے کہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکوں۔ کرار اسے نہیں کہتے جو میدان میں ڈٹا رہتا ہو، بلکہ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر میدان میں ڈٹا رہتا ہو۔ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر دور کے میدان میں رہتا ہو۔ کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے، کرار مکرر کے خاندان کا لفظ ہے۔ جناب حسنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی اچھا شعر پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا مکرر، جی یہ الفاظ اب تکرار یہ متروک ہوتے جا رہے ہیں، مجمع میں سے آواز آتی ہے مکرر، یعنی دوبارہ کہیے۔ اگر کسی چیز کو دوبارہ کہلوایا کروایا جائے تو اسے مکرر کہا جاتا ہے۔ علی کو کرار اس لیے کہتے ہیں کہ آدم کی مدد کو یہ آئے، نوح علیہ السلام کی مدد کو یہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو یہ آئے، اور جس نے ناد علی پڑھ کر بلایا ہو اس مصطفیٰ کی مدد کو۔ لہذا اللہ چاہتا ہے کہ یہ نام باقی رہے، زندہ رہے، ہمیشہ رہے۔ اور جب جلوہ فرمایا ہے سن 30 عام الفیل میں، نبی کی 30 سال کی عمر مبارک میں، تو وہ جلوہ آخر ہے، وہ جلوہ آخر ہے، وہ آخری نبی کے لیے۔ تو کبھی نور کہا، اور اس نور کو اللہ جلتا اور زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اور مولا کو ظاہری طور پہ ضربت مار کے کچھ دن کی خوشیاں حاصل کر لی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے علی کو مار دیا۔ علی تو جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا اور زندہ ہوتے چلے جائے گا۔ میں گزارش کروں گا ذمہ داروں سے اور علاقے کے بڑوں سے کہ تعلیم کو عام ہونے دیجیے اور تعلیم کو عام کیجیے۔ اور تعلیم ہے، مدرسے کی اور کالج کی تعلیم دو تعلیمیں نہیں ہیں۔ یہ اصطلاح ٹھیک ہو جانی چاہیے کہ وہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے۔ کوئی علم نہ دنیاوی ہوتا ہے نہ دینی ہوتا ہے۔ انسان ہوتا ہے جو کالج کی تعلیم کو دینی تعلیم بنا سکتا ہے اور جو مدرسے کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم بنا سکتا ہے۔ تعلیم ہے، یہ تفریق کہ یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ علم کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے، علم دین اور دنیاوی علم، یہ غیر علمی تقسیم ہے۔ ممکن ہے کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، اور وہ کسی ملا مولوی سے زیادہ دیندار ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو اور وہ دیندار نہ ہو۔ ہولیوں سے دین نہیں ناپا جاتا، انسان کی بردباری سے، شخصیت سے، کردار سے دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر میرا علم میرے کان سے جا کر میری زبان سے نکل گیا تو وہ چاہے مدرسے میں پڑھا ہو، وہ علم دین نہیں ہے، اور اگر میرا علم کان سے جا کر میرے دل میں اتر گیا ہو تو چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو، وہ علم دین ہے۔ اگر رات کے 2 بجے کوئی آ کر مجھ سے مسئلہ شرعی پوچھے اور میں اسے ڈانٹ کر بھگا دوں، میں عالم دین کب ہوں؟ اور اگر کوئی رات کے 2 بجے کسی ڈاکٹر کا دروازہ بجا کر کہے کہ مریض آپ کو یاد کر رہا ہے، اور وہ اپنا بستر چھوڑ کے مریض کے علاج کے لیے چلا جائے، تو یہی تو عالم دین ہے، جس میں انسانیت نہ ہو، جس میں خدمت خلق نہ ہو، جس میں دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ نہ ہو۔ وہ عزیزان گرامی عالم اور دانشور نہیں ہے۔ اور خبردار اس دانش کو حاصل کر کے، اس علم کو حاصل کر کے غرور نہ کرنا جو تمہیں متکبر بنا دے۔ علم اگر منکسر نہیں بنا رہا، علم اگر اپنی ذات سے آشنا نہیں کر رہا، علم اگر اپنے آپ سے آگاہ نہیں کر رہا، تو وہ عالم اور دانشور نہیں ہے، وہ حجاب اکبر کا شکار ہے۔ اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے کہ جسے اصطلاحیں تو بہت یاد ہیں مگر اپنی ذات یاد نہیں ہے۔